اچھا جی، تو چلتے ہیں وَدرنگ ہائٹس کی طوفانی اور ویران پہاڑیوں کی طرف۔ ایک ایسی جگہ جہاں محبت اور نفرت کے بیچ کی لکیر پرائے مٹ جاتی ہے۔ آج ہم ایملی برونٹے کے ایک ایسے شاہکار کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو جذبے کی آگ، انتقام کی ٹھنڈک اور ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو موت کو بھی نہیں مانتی۔ تو دیکھیں، ہمارا یہ سفر شروع ہوگا ایک بہت ہی عجیب، ایک خوفناک استقبال سے۔ پھر ہم دیکھیں گے ایک ایسے اٹوٹ رشتے کو جو دھوکے کی وجہ سے بکھر جاتا ہے۔ اس کے بعد کہانی میں ایک انتقامی واپسی ہوتی ہے، اور آخر میں ہم ایک ایسی محبت کا ذکر کریں گے جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، ایک ٹھنڈی، طوفانی رات ہے اور آپ وَدرنگ ہائٹس کی ویران سی عمارت میں ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز بالکل یہیں سے ہوتا ہے، جب لاک ووڈ نامی ایک مہمان اس پر اصرار اور کچھ غیر دوستانہ گھر میں پناہ لیتا ہے۔ اسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں کی ہوا میں کچھ راز دفن ہیں۔ رات گہری ہوتی ہے، طوفان بڑھ جاتا ہے، اور لاک ووڈ کو ایک ایسے کمرے میں ٹھہرایا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور پھر کھڑکی پر ایک سایہ نظر آتا ہے، ایک بھوت کی پرچھائی ہے جو اندر آنے کے لیے چیخ رہی ہے، اس کی آواز ہوا کے شور میں گم ہو رہی ہے۔ جب لاک ووڈ گھبرا کر اس بھوت کا ذکر گھر کے مالک ہیتھ کلف سے کرتا ہے تو ہیتھ کلف کا رد عمل، وہ ڈرتا نہیں بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہری اذیت نظر آتی ہے، ایک ایسا درد جو برسوں پرانا لگتا ہے۔ اور یہیں سے اس کہانی کا اصل راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ ہیتھ کلف کی یہ ٹوٹی ہوئی آواز میں پکار ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف کوئی بھوت کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت ہی المناک محبت کی داستان کا آخری باب ہے، جس کی جڑیں ماضی میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں۔ کہانی ہمیں کئی دہائیاں پیچھے لے جاتی ہے، جب وِدرنگ ہائٹس کے مالک مسٹر ارنشا لیورپول کی گلیوں سے ایک لاوارث، گندی حالت میں کالے بالوں والے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ ایک قدم پورے خاندان کی تقدیر بدل دے گا۔ اس لڑکے کا نام رکھا گیا ہیتھ کلف۔ گھر میں ہر کوئی اسے حقارت سے دیکھتا تھا، سوائے ایک شخص کے، گھر کی بیٹی کیتھرین ارنشا۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسا عجیب، جنگلی اور گہرا رشتہ قائم ہوا جس سے دنیا کبھی سمجھ نہیں سکی۔ ان دونوں کی دنیا تھی ویدرنگ ہائٹس کی، وہ طوفانی، بے لگام پہاڑیاں جو بالکل ان کی اپنی فطرت جیسی تھیں، اور ان پہاڑیوں کے دوسری طرف تھی تھرش کراس گرینج کی مہذب دنیا جو تہذیب، دولت اور سماجی اصولوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ دو بالکل مختلف دنیائیں۔ ان کا رشتہ عام محبت سے بہت آگے تھا، یہ روحوں کا ملاپ تھا۔ کیتھرین نے ایک بار کہا تھا، میں ہی ہیتھ کلف ہوں۔ یہ چند الفاظ نہ صرف ان کے تعلق کی گہرائی بتاتے ہیں بلکہ اس کہانی کے پورے المیے کا خلاصہ بھی ہیں۔ لیکن پھر قسمت کا ایک کھیل ہوتا ہے۔ کیتھرین کو ایک چوٹ لگتی ہے اور اسے 5 ہفتوں کے لیے تھرش کراس گرینج کی اس مہذب دنیا میں رہنا پڑتا ہے۔ وہاں وہ صرف ٹھیک ہی نہیں ہوتی بلکہ سماجی حیثیت، دوزت اور ایڈگر لنٹن کی شائستہ محبت سے بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب کیتھرین ایک دوراہے پر کھڑی تھی، ایک طرف اس کی اپنی روح تھی یعنی ہیتھ کلف، اور دوسری طرف سماجی مقام اور آرام دہ زندگی۔ اس نے ایک ایسا انتخاب کیا جو نہ صرف ان دونوں کی زندگیاں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہی کے راستے پر ڈالنے والا تھا۔ اور پھر وہ تباہ کن لمحہ آتا ہے۔ ہیتھ کلف کیتھرین کو یہ کہتے ہوئے سن لیتا ہے کہ اس سے شادی کرنا اس کی توہین ہوگی۔ وہ یہ نہیں سنتا کہ کیتھرین اس کے بعد اپنی لازوال محبت کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ وہ صرف یہ توہین آمیز الفاظ سنتا ہے اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ 3 سال بعد کیتھرین اب ایڈگر لنٹن کی بیوی ہے اور ایک شخص واپس آتا ہے، ہیتھ کلف۔ لیکن یہ وہ پرانا ہیتھ کلف نہیں ہے۔ یہ امیر ہے، تعلیم یافتہ ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ محبت کے لیے نہیں بلکہ بدلہ لینے آیا ہے۔ اس کا منصوبہ بہت منظم اور بے رحمانہ تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ان سب کو نشانہ بنایا جنہوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور پھر اس نے ان کے بچوں کو بھی اپنی نفرت کی آگ میں جھونک دیا تاکہ درد کا یہ سلسلہ نسلوں تک چلتا رہے۔ وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اس کے اندر سے محبت اور خوشی جیسے جذبات اب مر چکے ہیں۔ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد دوسروں کو وہی درد دینا ہے جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔
ہیتھ کلف کی واپسی کیتھرین کی نازک سی دنیا کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ محبت، نفرت اور پچھتاوے کے بوجھ تلے اس کی صحت تیزی سے گرنے لگتی ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک آخری دل دہلا دینے والی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں وہ ایک دوسرے کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن دونوں جانتے ہیں کہ اصل غداری انہوں نے اپنی ہی روح سے کی تھی۔ اس ملاقات کے کچھ ہی دیر بعد کیتھرین اپنی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے، اور ہیتھ کلف کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کیتھرین کی موت پر ہیتھ کلف اس کی روح کے سکون کی دعا نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک خوفناک دعا کرتا ہے۔ وہ اس کے بھوت سے بھیک مانگتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ ستائے، اسے پاگل کر دے، لیکن اسے اس دنیا میں کبھی اکیلا نہ چھوڑ کر جائے۔ اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگلے 20 سال تک وہ کیتھرین کے بھوت کے سائے میں زندہ رہتا ہے، اس کی یاد میں تڑپتا اور جلتا ہے۔ اور یہ جنون ہمیں کہانی کے بالکل آغاز میں واپس لے آتا ہے، جہاں لاک ووڈ نے پہلی بار اسی بھوت کا سامنا کیا تھا، جو دراصل ہیتھ کلف کی ٹوٹی ہوئی روح کی پکار تھی۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ویدرنگ ہائٹس تاریخ کی سب سے بڑی محبت کی کہانی ہے، یا یہ ایک ایسی تباہ کن طاقت کی داستان ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ شاید سچ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ہیں۔ ذرا تصور کریں کوئی ایک پریم کہانی یا رومانوی فلم دیکھنے بیٹھا ہے۔ بالکل، اور توقع یہی ہوتی ہے کہ پھول ہوں گے، خوبصورت وادیاں ہوں گی۔ ہاں، کوئی پرسکون چاندنی رات ہوگی، لیکن اچانک کہانی کی پہلی رات ایک خوفناک طوفان آتا ہے۔ تیز ہوا سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، اور باہر اندھیرے سے ایک بھوت کی کلائی اس ٹوٹے ہوئے شیشے پر رگڑ کھاتی ہے، وہ بھی خون بہنے کے ساتھ۔ بالکل، خون بہنے لگتا ہے، اور وہ رو رو کر اندر آنے کی دہائی دے رہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر تو یہی لگتا ہے نا کہ کسی ہارر فلم کا سین چل رہا ہے۔ 100% ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ انگریزی ادب کی سب سے مشہور سمجھی جانے والی رومانوی کہانیوں میں سے ایک کا بالکل ابتدائی منظر ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ایک ایسا آغاز ہے جو انسان کی ان تمام توقعات کو توڑ دیتا ہے جو وہ ایک روایتی محبت کی کہانی سے وابستہ کرتا ہے۔ بالکل۔ ہم عام طور پر محبت کو ایک سکون بخش احساس سمجھتے ہیں نا، ایک پناہ گاہ کی طرح، لیکن یہاں جو تصویر پیش کی گئی ہے اس میں محبت کوئی پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک آسیب ہے۔ ایک آسیب؟ ارے واہ! ہاں، ایک ایسا عذاب جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی تاریک اور پراسرار دنیا کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کر رہے ہیں ایملی برونٹے کی اور ان کے شہرائے آفاق ناول ویدرنگ ہائٹس کی، جو کہ ایک شاہکار ہے۔ بالکل، اور یہ بات اپنے آپ میں کتنی حیران کن ہے کہ ایملی برونٹے صرف 30 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا ناول چھوڑ گئیں جسے آج بھی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، اور اسی لیے آج ہم مختلف فلمی ورژنز کے ٹرانسکرپٹس کا سہارا لے رہے ہیں۔ جی، ہم آج جن مختلف ذرائع کو کھنگال رہے ہیں ان میں 1929، 1958 اور خاص طور پر 1998 کا وہ فلمی ورژن شامل ہے جس میں کہانی کو بہت زیادہ تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ وہ 1998 والا ورژن واقعی کافی تفصیلی ہے۔ ہاں، تو ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ اس کہانی پر لگا ہوا وہ جو ایک روایتی پریم کہانی کا لیبل ہے نا، اسے ہٹایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر جنون، انتقام اور نسل در نسل چلنے والے صدمات کی کتنی پیچیدہ داستان چھپی ہے۔ اور یہ تجزیہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم مختلف فلمی ورژنز کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ پوری تصویر نظر آتی ہے جو اکثر 1-2 گھنٹے کی کمرشل فلم میں سہولت کے لیے کاٹ دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، ہالی ووڈ والے اکثر چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اکثر اس کی تاریکی کو کم کر کے اسے محض ایک ہیرو اور ہیروئن کے بچھڑنے کی داستان بنا کر پیش کیا، جبکہ اصل مواد اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور گہرا ہے۔ تو چلیے سیدھا اسی رات سے شروع کرتے ہیں جس کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا۔ کہانی کا آغاز ایک لاک ووڈ نامی کرایہ دار سے ہوتا ہے۔ یہ شخص ایک طوفانی رات میں راستہ بھٹک کر
मिस्टर हीथक्लिफ के घर पहुंच जाता है। जी, मिस्टर हीथक्लिफ के घर विदरिंग हाइट्स पहुंच जाता है। अब तूफान इतना शदीद है कि उसे मजबूरी में वहीं रुकना पड़ता है और उसे एक ऐसे कमरे में सुलाया जाता है जो 20 साल से बंद पड़ा था। 20 साल से बंद कमरा, यहीं से सरासीम की शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और फिर वो होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। लॉकवुड को खिड़की पर दस्तक सुनाई देती है। एक कांपती हुई आवाज कहती है कि वो कैथरीन लिंटन की रूह है और 20 साल से तूफानों में भटक रही है। और लॉकवुड का रद्द-ए-अमल कितना फितरी दिखाया गया है इसमें। हाँ, वो डर के मारे उस रूह की कलाई को टूटे हुए शीशे पर रगड़ता है। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगती है ना, वो हीथक्लिफ का रद्द-ए-अमल है। बिल्कुल, वो बहुत गैर मुतवक्का है ना? जब वो लॉकवुड की चीखें सुनकर भागता हुआ आता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि पागलों की तरह खिड़की खोलकर उस रूह को अंदर आने की दुहाई देता है। एक मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर ये वाकई एक सच्ची मोहब्बत की कहानी है तो क्या उसकी शुरुआत किसी भूत के खौफनाक मंजर से होनी चाहिए? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। मतलब मोहब्बत को तो इंसान की जिंदगी में सुकून लाना चाहिए ना। ये तो सीधा सीधा एक डरावना ख्वाब लग रहा है। मैं तो सोचकर ही डर रही हूँ। देखें, यही तो वो मकाम है जहां ब्रॉन्टे ने रिवायती मोहब्बत की पूरी तारीफ को उलट कर रख दिया है। हेथक्लिफ का वो रद्द-ए-अमल महज एक प्रेमी का रोना नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो खौफजदा इसलिए नहीं होता कि घर में भूत है, बल्कि वो उस रूह को बुलाता है, चिल्लाता है कि आओ मुझे पागल कर दो। यहाँ असल सवाल ये है कि मौत के बाद भी ये जुनून खत्म क्यों नहीं हुआ? हाँ, 20 साल गुजर चुके हैं फिर भी। इसकी वजह यह है कि हेथक्लिफ के लिए कैथी कोई अलग इंसान नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जात का हिस्सा है। वो जो रूह का 20 साल तक भटकना और हेथक्लिफ का उसे पागलों की तरह पुकारना है ना, वो इस बात की अलामत है कि उनकी अधूरी ख्वाहिशात, उनकी जिद और उनके किए गए पुरतशद्दुद अमाल का बोझ उन्हें मौत के बाद भी सुकून नहीं लेने दे रहा। ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक तरह की नफसियाती बीमारी है जो उन्हें जिंदा दरगोर कर चुकी है। ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि ये जुनून जिस्मानी और रूहानी दोनों हदूद को पार कर चुका है। बिल्कुल, वो हर हद पार कर चुके हैं। अब लाजमी तौर पे ये सवाल जहन में आता है कि इस होलनाक रिश्ते की बुनियाद पड़ी कैसे, मतलब ये दोनों ऐसे बने कैसे। तो इसका जवाब हमें इनके बचपन में मिलता है, जो कि सोर्सेज में बड़ी तफसील से दिखाया गया है। हाँ, वो मिस्टर आर्निशा वाला वाकया। जी, मिस्टर आर्निशा, जो विदरिंग हाइट्स के मालिक थे, एक बार लिवरपूल के सफर से वापस आते हुए सड़कों से एक भूखे सियाफाम और लावारिस लड़के को उठा लाते हैं। और उसे क्या नाम देते हैं? हेथक्लिफ, अपने मरे हुए बेटे का नाम। बिल्कुल, हेथक्लिफ। अब जाहिर है मिस्टर आर्निशा का अपना जो सगा बेटा हेंडले, वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो इस नए लड़के पर बदतरीन जुल्म शुरू कर देता है, जो कि एक तरह से फितरी हसद का नतीजा था। हाँ, लेकिन मिस्टर अर्नाशा की बेटी केथी और हेथक्लिफ के दरमियान एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता बन जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों पेनिस्टन क्रेक की चट्टानों पर घंटों खेलते हैं। वो चट्टानों वाला हिस्सा बहुत अहम है। जी, केथी इसे कोई लावारिस या गरीब लड़का नहीं मानती। वो उसे चीन का शहंशाह और एक अगवाशुदा शहजादा करार देती है। मतलब वो इसकी एक पूरी अलग ही दुनिया बना देती है। और बचपन का ये हिस्सा महज एक खेल नहीं है। देखिए, ये उस पूरी नफसियात की बुनियाद है। हिंडले का जुल्म हेथक्लिफ को रोजाना ये एहसास दिलाता है कि वो एक कीड़ा है, एक हकीर चीज है। सही। ऐसे में केथी उसे एक ख्याली दुनिया फराहम करती है, जहां वो मजलूम नहीं है, बल्कि एक ताकतवर शहंशाह है। केथी उसकी ढाल बन जाती है। और मेरे ख्याल में केथी के लिए भी हेथक्लिफ की इतनी ही अहमियत थी, है ना? 100%। केथी जी लिए हेथक्लिफ उसकी अपनी सरकश, जंगली और आजाद फितरत का अक्स है। जब वो उन चट्टानों पर होते हैं तो उन पर समाज का कोई कानून लागू नहीं होता। वो एक दूसरे की अधूरी शख्सियत को मुकम्मल करते हैं, यानी वो एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि उनकी मोहब्बत एक आम मर्द और औरत की कशिश से बहुत मुख्तलिफ और इंतहाई गहरी हो जाती है। अच्छा, और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जिसने इस पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। मिस्टर अर्नशॉ की मौत हो जाती है और वो जो जालिम बेटा था हिंडले, वो पूरे घर का मालिक बन जाता है। और फिर वो अपना पुराना बदला लेता है।
جی ہاں، وہ ہیتھ کلف سے اپنے بچپن کا بدلہ لیتا ہے، اسے پڑھائی سے نکال کر جانوروں کی طرح کھیتوں میں کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور پھر اسی دوران ایک اہم واقعہ ہوتا ہے۔ کیتھی اور ہیتھ کلف پڑوسیوں کے گھر تھرش کراس گرینج میں چھپ کر جھانک رہے ہوتے کہ وہاں کتوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جس میں کیتھی زخمی ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیتھی بری طرح زخمی ہو جاتی ہے اور اسے مجبوری میں کچھ ہفتے ان امیر پڑوسیوں یعنی لنٹن خاندان کے ہاں گزارنے پڑتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتی ہے نا تو وہ بالکل بدل چکی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کیتھی نہیں رہتی جو چٹانوں پر بھاگتی تھی۔ اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کا رویہ شائستہ ہو چکا ہوتا ہے، اسے اس مہذب زندگی کی چمک خیرہ کر دیتی ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ تبدیلی صرف کپڑوں کی نہیں تھی۔ کیتھی نے دراصل پہلی بار طاقت کا، سماجی رتبے کا ذائقہ چکھا تھا۔ اچھا، تو کیا تھرش کراس گرینج اور ویدرنگ ہائٹس میں ایک طرح کا تضاد دکھایا گیا ہے؟ بالکل دکھایا گیا ہے۔ تھرش کراس گرینج تہذیب، دولت اور سکون کی علامت ہے، جبکہ ویدرنگ ہائٹس جنگلی پن اور طوفان کی۔ کیتھی کو محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ بالکل، اور اسی الجھن میں وہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو واقعی سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کیتھی اپنی نرس ایلن سے ایک رات اعتراف کرتی ہے کہ وہ ایڈگر لنٹن سے شادی کرے گی کیونکہ ہنڈلے نے ہیتھ کلف کو اتنا گرا دیا ہے کہ اب اس سے شادی کرنا کیتھی کے لیے باعث ذلت ہوگا۔ باعث ذلت جی، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ ہاں، حالانکہ اسی گفتگو کے اگلے ہی لمحے وہ تاریخ کا وہ مشہور ترین جملہ بھی بولتی ہے کہ میں ہی ہیتھ کلف ہوں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہیتھ کلف تو پوری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ یہی تو دکھ ہے، وہ دیوار کے پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور وہ صرف باعزت والی بات سن کر رات کے اندھیرے اور طوفان میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ایک دم پاگلوں کی طرح۔ ہاں، اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑ کر دیکھوں تو یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص طوفان سے ڈر کر ایک انتہائی محفوظ لیکن بغیر کھڑکیوں والے کمرے میں خود کو عمر بھر کے لیے قید کر لے، جہاں آندھی تو نہیں آئے گی لیکن کچھ عرصے بعد سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہیں بچے گی۔ کیتھی نے تو سکون کے لیے اپنی روح کا سودا کر لیا۔ آپ کی یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ کیتھی دراصل ایک ناممکن خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نادانی یہ تھی کہ اس نے سوچا کہ وہ ایڈگر لنٹن سے شادی کر کے جو دولت اور طاقت حاصل کرے گی، اس سے وہ ہیتھ کلف کو ہنڈلے کے ظلم سے بچا لے گی۔ وہ بے وقت دونوں جہاں چاہتی تھی۔ جی، وہ سماجی رتبہ بھی چاہتی تھی اور اپنی وہ جنگلی روح بھی نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن سماجی طبقات اور طبقاتی نظام اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو اندر سے چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ہیتھ کلف کا بھاگ جانا بھی تو ایک بہت بڑا رد عمل تھا نا؟ وہ کوئی عام عاشق کا روٹھنا نہیں تھا۔ جب کیتھی نے اسے ٹھکرایا تو اس نے ہیتھ کلف کی اس واحد شناخت کو توڑ دیا جو اسے ایک انسان بناتی تھی۔ جب وہ شناخت چھن گئی تو پیچھے صرف ایک عفریت رہ گیا۔ اور وہ عفریت کچھ سالوں بعد واقعی واپس آتا ہے۔ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جب ہیتھ کلف لوٹتا ہے تو وہ ایک پر اسرار حد تک امیر اور بظاہر شائستہ شخص بن چکا ہوتا ہے، ایک مکمل طور پر بدلا ہوا انسان۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہوتی ہے۔ اگر وہ اتنا ہی طاقتور اور امیر ہو کر واپس آیا تھا تو وہ سیدھا کیتھی کے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ لے کیوں نہیں گیا؟ وہ یہ سارا کھیل کیوں کھیلتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مطلب وہ ہنڈلے کی شراب نوشی اور جوئے کی لت کا فائدہ اٹھا کر اسے قرضے میں ڈبوتا ہے اور ویدرنگ ہائٹس کا مالک بن جاتا ہے۔ جو ہنڈلے اسے کوڑے مارتا تھا اب اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر وہ ایڈگر لنٹن کو اذیت دینے کے لیے اس کی معصوم بہن ایزابیلا کو اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ایزابیلا کے ساتھ جو اس کا رویہ تھا وہ واقعی خوفناک تھا۔ ہاں، وہ کیتھی کو صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ وہ ایزابیلا کو چڑیا کے انڈے کی طرح مسل دے گا۔ میرا مطلب ہے یہ تو محبت نہیں، یہ تو خالصتاً ایک بدماش اور ایک نفسیاتی مریض کا رویہ لگتا ہے۔ اور یہی اس کردار کی گہرائی ہے۔ دیکھیں، اگر وہ کیتھی کو لے کر بھاگ جاتا تو یہ ایک عام رومانوی کہانی بن کر رہ جاتی۔ ہیتھ کلف صرف ایڈگر یا ہنڈلے سے بدلہ نہیں لے رہا۔ تو وہ کس سے بدلہ لے رہا ہے؟ وہ اس پورے سماجی نظام سے بدلہ لے رہا ہے جس نے اسے تتکارا تھا۔ ذرا غور کریں، وہ انتقام کے لیے چاقو یا بندوق کا استعمال نہیں کرتا۔ وہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ پیسہ اور طاقت۔ پیسہ، جائیداد اور شادیاں، یہ وہی سماجی ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے کیتھی اس سے چھین لی گئی تھی۔
اس نے امیروں کے اصول سیکھے اور انہی اصولوں کو ان کے خلاف استعمال کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر سے اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اسے دوسروں کو، خاص طور پر ایزابیلا جیسی معصوم لڑکی کو تکلیف دے کر ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ وہ دراصل معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اچھا، اور اس ساری کھینچتان، اس خوفناک نفسیاتی جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیتھی اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتی، اس کا ذہن پھٹنے لگتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جی، جو ٹرانسکرپٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں ایک انتہائی تکلیف دہ منظر ہے جہاں کیتھی خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ وہ بھوکی پیاسی پاگلوں کی طرح تکیے کو پھاڑ رہی ہوتی ہے اور ان میں موجود کبوتر کے پروں کو دیکھ کر الجھتی ہے۔ وہ کبوتر کے پروں والا سین بہت گہری علامت ہے۔ ہاں، یہ کبوتر کے پر دراصل اس کی اس آزادی کی علامت ہے جو اب چھن چکی ہے، اور یہ موت کی نوید بھی ہے۔ پھر ہیتھ کلف کے ساتھ اس کی آخری بے حد جذباتی لیکن ظالمانہ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ آخری ملاقات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بالکل، یہاں کوئی روایتی ہیرو ہیروئن والی معافی نہیں مانگی جاتی۔ کیتھی سیدھا اس پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے اور ایڈگر نے مل کر میری جان لی ہے۔ اس آخری ملاقات میں دراصل دونوں کی خود غرضی عیاں ہوتی ہے۔ ہیتھ کلف کا وہ ڈائیلاگ اس پوری کیفیت کا نچوڑ ہے جب وہ کہتا ہے، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا، لیکن جو تم نے اپنے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ کتنا دردناک جملہ ہے۔ جی، ہیتھ کلف اسے قاتل کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سماج کی خاطر اپنے ہی دل کا قتل کیا ہے، اور چونکہ میرا دل اور تمہارا دل ایک تھا اس لیے تم نے میرا بھی قتل کر دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ان کے نزدیک یہ موت کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کشمکش کی شروعات ہے جو نسلوں تک جائے گی۔ اور واقعی کیتھی کی موت پر ہیتھ کلف روتا نہیں ہے، بلکہ وہ بددعا دیتا ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں سکون نہ ملے، مجھے ڈراؤ، مجھے پاگل کر دو، میں اپنی روح کے بغیر نہیں جی سکتا۔ ایک وحشت ناک بددعا۔ ہاں، اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہالی ووڈ کی زیادہ تر پرانی فلمیں، جیسے 1929 والا کلاسک ورژن ہے نا، وہ بس یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس بد دعا کے بعد ایک المیہ دکھا کر اسکرین کالی کر دیتے ہیں اور لوگ روتے ہوئے سنیما سے باہر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اسے بس ایک ٹریجک لو سٹوری دکھانا چاہتے تھے۔ بالکل، لیکن جب ہم 1998 کی مکمل فلم یہ اصل مواد کی گہرائی میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی کا اصل خوفناک حصہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہیتھ کلف تو مرنے کے بعد بھی باز نہیں آتا۔ جی ہاں، اور یہی وہ حصہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو تباہی پہلی نسل نے مچائی، اس کا زہر دوسری نسل کے خون میں کیسے شامل ہوتا ہے، یہ برونٹے کا اصل کمال ہے۔ تو یعنی انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہیتھ کلف کا انتقام کیتھی کی موت کے ساتھ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ اور وہ اگلی نسل کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے بھئی وہ سن کر جھرجھری آ جاتی ہے۔ وہ ہنڈلے کے بیٹے جس کا نام ہرٹن ہے اسے بالکل ویسے ہی ان پڑھ، جاہل اور غریب نوکر بنا کر رکھتا ہے جیسے ہنڈلے نے اسے بچپن میں جانوروں کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ بالکل، وہ ہرٹن سے اس کی پوری خاندانی جائیداد اور اس کا مستقبل چھین لیتا ہے۔ اور بات صرف یہاں نہیں رکتی، وہ کیتھی اور ایڈگر کی بیٹی جس کا نام ینگ کیتھرین ہے اسے دھوکے سے ویدرنگ ہائٹس بلاتا ہے، اسے قید کر لیتا ہے اور زبردستی اپنے ہی بیمار اور مرتے ہوئے بیٹے لنٹن سے اس کی شادی کرواتا ہے۔ وہ بھی صرف جائیداد کے لیے۔ ہاں، اس کا واحد مقصد کیا ہے کہ جب لنٹن مرے تو تھرش کراس گرینج کی پوری جائیداد قانونی طور پر ہیتھ کلف کے نام ہو جائے۔ میں پھر وہی بات کروں گی، کیا یہ واقعی محبت کا جنون ہے؟ یہ تو سراسر صفاقی ہے۔ وہ ان معصوم بچوں کی زندگیاں کیوں برباد کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس عمل کے پیچھے ایک بہت گہری اور بہت تاریک نفسیات کام کر رہی ہے۔ ہیتھ کلف ان بچوں میں انفرادی انسانوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ان میں اپنا اور کیتھی کا ماضی نظر آتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ان میں خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جی، وہ ہرٹن میں دراصل خود اپنے آپ کو اس مظلوم لڑکے کو دیکھ رہا ہے جسے روزانہ ذلیل کیا جاتا تھا، اور ینگ کیتھرین کی آنکھوں میں اسے اس کی ماں کا غرور اور بے وفائی نظر آتی ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے بات۔ وہ ماضی کی ان پوری کی پوری صورتحال کو دوبارہ تخلیق کر رہا ہے، لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
سائیکالوجی میں اسے نفسیاتی صدمے کو بار بار دہرانا کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے ساتھ ہونے والے صدمے کو بار بار دہراتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید اس بار وہ جیت جائے گا۔ تو وہ یہ سب اپنے اطمینان کے لیے کر رہا تھا؟ ہیتھ کلف دراصل اپنے ہی اندر کے اس پرانے خوفزدہ بچے کو تسکین دینے کے لیے ان بچوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ظلم سہنے والا اگر اپنے زخموں کا علاج نہ کرے تو وہ کس طرح خود ایک بدترین ظالم بن جاتا ہے۔ کتنا ہولناک پہلو ہے یہ انسانی فطرت کا، لیکن پھر اتنے اندھیرے، اتنی نفرت اور اتنے طویل انتقام کے بعد بالآخر یہ چکر ٹوٹتا کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہانی کے اختتام کی طرف جائیں تو لنٹن کی موت کے بعد ینگ کیتھرین اور ہیرٹن ویدرنگ ہائٹس کے اس قید میں ایک ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اور شروع میں تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ بالکل، شروع میں کیتھرین اپنی ماں کی طرح مغرور ہوتی ہے، ہیرٹن کی جہالت کا مذاق اڑاتی ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے۔ لگتا ہے کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہیتھ کلف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ کیتھرین اپنے رویہ بدلتی ہے، وہ ہیرٹن کو کتابیں پڑھنا سکھاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان نفرت کی جگہ ہمدردی، معافی اور محبت کا رشتہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہیتھ کلف یہ سب دیکھتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ان پر ظلم کرنے کے بجائے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اس کے اندر۔ ہاں، وہ اپنا انتقامی ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ اسے ہر جگہ، خاص طور پہ ہیرٹن کی آنکھوں میں کیتھی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ بالآخر ہیتھ کلف خود کو بھوکا مار دیتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہیتھ کلف نے اتنے ظلم کیے، پوری زندگیاں تباہ کیں، پھر بھی جب وہ مرتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا مسکراتا ہوا سکون کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ اس کا جنون بالآخر اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہیتھ کلف کا اصل مسئلہ کبھی بھی دولت، جائیداد یا سماجی رتبہ نہیں تھا۔ یہ سب تو اس نے صرف معاشرے کو نیچا دکھانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ تو پھر اصل لڑائی کس چیز کی تھی؟ اس کی اصل لڑائی اس خلا سے تھی جو کیتھی کے جانے سے اس کی روح میں پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دوسری نسل نے، یعنی کیتھرین اور ہیرٹن نے، انتقام اور غرور کے اس چکر کو محبت، تعلیم اور معافی سے توڑ دیا ہے، تو اسے لگا کہ اس کی جنگ ختم ہو رہی ہے۔ ارے واہ! اس کی نفرت کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایندھن ہی نہیں ملا۔ جب نفرت ختم ہوئی تو اس کا دنیاوی وجود بے مقصد ہو گیا۔ موت اس کے لیے کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ وہ واحد منزل تھی جہاں وہ اور کیتھی دوبارہ ایک ہو سکتے تھے۔ کمال ہے۔ تو اس ساری پیچیدہ اور خون آشام بحث کو اگر سمیٹا جائے تو اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ جب بھی اس طرح کی کلاسک کہانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جنہیں ہم محض رومانوی داستانیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کے اندر انسانی جذبات کی کتنی گہری، پیچیدہ اور بعض اوقات تکلیف دہ حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ کوئی عام کہانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کہانی دراصل اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ بے قابو جذبات، چاہے وہ محبت کے نام پر ہوں یا نفرت کے نام پر، انسان کو اندر سے کس طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ انتقام کا زہر سب سے پہلے اسے ہی مارتا ہے جو اسے اپنے دل میں پالتا ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے۔ اگر ہم صرف چند مناظر دیکھ کر اسے ہیرو ہیروئن کا بچھڑنا سمجھ لیں تو یہ اس عظیم ادب کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک تنقیدی سوچ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سطح سے نیچے اتر کر دیکھیں۔ برونٹے نے ایسے کردار تخلیق کیے جو روایتی طور پر فرشتوں یا شیطانوں کے سانچے میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ وہ بس انسان تھے، گرے ایریا والے۔ جی، وہ حالات کے، طبقاتی نظام کے اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی تباہ کن فیصلوں کے قیدی تھے۔ جب تک ہم اس پورے سیاق و سباق کو اور دوسری نسل کے اس درد کو نہیں سمجھتے، ہم اس کہانی کے اصل المیہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی کیا کمال کا تجزیہ تھا۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں، میں ایک آخری اور بہت ہی غور طلب بات چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس منظر کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں، جب کیتھی باورچی خانے میں آلن سے کہہ رہی تھی کہ میں ہی ہیتھ کلف ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر اس دن، اس طوفانی رات میں ہیتھ کلف دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا، اگر وہ کیتھی کی صرف پہلی بات سن کر نہ بھاگتا اور وہ پوری بات سن لیتا جس میں کیتھی اس سے اپنی ابدی محبت کا اعتراف کر رہی تھی، تو کیا ہوتا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور تکلیف دہ سوال ہے۔ کیا یہ دونوں واقعی کبھی ایک ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار پاتے، یا پھر ان کی وہ جنگلی، سرکش فطرت اور ان کا وہ شدید،
آگ جلا دینے والا جنون انہیں کسی اور طریقے سے اپنوں ہی کے ہاتھوں تباہ کر دیتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی فطرت ہی ان کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ شاید یہ ایک ایسا سوال ہے جو محبت کی ان تمام تعریفوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے جو ہم نے آج تک سیکھی ہیں۔ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی اس لیے تھے کہ وہ ایک ساتھ جل کر راکھ ہو سکیں، اور شاید اسی لیے جب وہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتا ہے اور وہ خون آلود کلائی اندر آتی ہے تو وہ محض کوئی بھوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان بے قابو جذبوں کی چیختی ہوئی گواہی ہوتی ہے جو موت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ، جہاں ہم پیش کیے گئے مواد پر مختلف زاویوں سے فکر انگیز اور ایک سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہم انگریزی ادب کے ایک ایسے شاہکار پر بات کر رہے ہیں جس نے دہائیوں سے پڑھنے والوں کو الجھا کر رکھا ہے، ویدرنگ ہائٹس۔ جی ہاں، ویدرنگ ہائٹس، اور اس کہانی کے بالکل مرکز میں ظاہر ہے ہیتھ کلف اور کیتھرین آرنشا ہیں، جن کی زندگی اور خاص طور پر ان کی موت ایک انتہائی تباہ کن المیے کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، تو ہمارا آج کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کہانی کی تباہی، ہیتھ کلف کا وہ ظالمانہ انتقام اور کیتھرین کی موت، کیا یہ بنیادی طور پر اس دور کے بے رحم طبقاتی نظام، معاشی جبر اور ان کے ساتھ ہونے والے ظاہری سلوک کا نتیجہ تھی؟ نفسیاتی اور مافوق الفطرت حد تک جڑی ہوئی جنونی فطرت کا ناگزیر انجام تھا۔ میری رائے اس دوسرے زاویے کے حق میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس تباہی کو محض حالات کی ستم ظریفی یا معاشرتی جبر قرار دینا اس کہانی کی اصل روح کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ ان کی غیر معمولی روحانی وابستگی اور ایک ایسے ماورائی جنون کا نتیجہ ہے جو کسی بھی سماجی ڈھانچے میں سما ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس مباحثے میں میرا واضح موقف اس سے مختلف ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ المیہ سراسر معاشرتی تفریق، طبقاتی کشمکش اور ان بیرونی حالات کی پیداوار ہے جنہوں نے ایک مظلوم انسان کو ظلم پر مجبور کیا۔ اچھا، تو دیکھیں، اگر ہم حقائق اور مواد کی بنیاد پر بات کریں اور کہانی کے آغاز کو دیکھیں تو یہ المیہ طبقاتی محرومی کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہیتھ کلف اس گھرانے میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ مسٹر آرنشا اسے لیورپول کے تاریک اور غلیظ ساحلوں سے اٹھا کر لاتے ہیں۔ لیورپول سے، بالکل۔ اسے ایک خانہ بدوش بھکاری یعنی ایک جپسی بیگر کہا جاتا ہے۔ اسے انسان کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا، اسے گھر کے کتوں اور جانوروں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ جی، سلوک تو برا تھا، بہت برا تھا۔ یہ محض ایک یتیم بچے کی کہانی نہیں ہے، یہ 19ویں صدی کے برطانوی معاشرے کی اس ذہنیت کی عکاسی ہے جہاں اگر آپ کے پاس خاندانی نام اور پیسہ نہیں ہے تو آپ انسان ہی نہیں ہیں۔ اور پھر مسٹر آرنشا کی موت کے بعد ہنڈلی اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ اس کی نفسیات کو مکمل طور پر مسخ کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہیں روکوں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈلی کے سلوک نے اسے مسخ کیا، لیکن کیا واقعی محض برا سلوک کسی کو اس حد تک لے جا سکتا ہے کہ وہ نسلوں تک انتقام کی آگ میں جلتا رہے؟ بالکل لے جا سکتا ہے، جب ظلم اتنا منظم ہو۔ غریب کردار ہیں جو ظلم سہتے ہیں۔ نیلی خود ایک نوکرانی ہے، ہیٹن بھی ظلم سہتا ہے، مگر وہ ہیتھ کلف نہیں بنتے نا۔ آپ ہیتھ کلف کی اس تاریک فطرت کا سارا ملبہ مکمل طور پر معاشرے پر ڈال رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تاریک فطرت خلا میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں، ہڈلی نے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ہیتھ کلف کو تباہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ تعلیم چھین لی۔ بالکل، اس نے ہیتھ کلف کو تعلیم سے محروم کیا، وہی تعلیم جو انسان کو سماج میں آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہے۔ اس نے اسے استبل میں جانوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا، اس سے کھیتوں میں مزدوروں کی طرح کام لیا اور اس پر مسلسل جسمانی تشدد کیا۔ یہ وہ میکانزم ہے جس کے ذریعے ایک با اختیار طبقہ نچلے طبقے کو کچلتا ہے۔ جب آپ کسی کو برسوں تک یہ احساس دلائیں گے کہ وہ کتا ہے تو وہ ایک دن آپ کو کاٹے گا ہی نا۔ یہ نفسیاتی جنون نہیں ہے، یہ کچلے ہوئے انسان کا انتہائی فطری رد عمل ہے، اور اسی طبقاتی نظام نے کیتھرین کو بھی اس سے دور کیا۔ ارے نہیں، مجھے کیتھرین والے نقطے پر تو شدید اختلاف ہے۔ کیوں؟ یہ تو بہت واضح ہے۔
واضح نہیں ہے. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ طبقاتی نظام نے انہیں دور کیا، لیکن ذرا کیتھرین کی اپنی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. جب وہ نیلی کو اپنا مشہور خواب سناتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ جنت والا خواب؟ جی ہاں، بالکل. وہ کہتی ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، لیکن جنت میں وہ بے چین اور ناخوش تھی. وہ کہتی ہے کہ جنت اس کے لیے نہیں تھی، اور جب فرشتے اسے وہاں سے نکال کر واپس ودریو ہائٹس پر پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر گر کر خوشی سے رو پڑتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب کسی غریب یا مظلوم لڑکی کی طبقاتی محرومی کا خواب ہے؟ دیکھیں، وہ خواب بالکل ان کے بچپن اور ودرنگ ہائٹس کے اس آزاد ماحول سے جڑا ہوا ہے. وہ بس اس قید سے بھاگنا چاہتی تھی جو تھرش کراس کرینج کی شکل میں اس پر مسلط ہونے والی تھی. نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. جنت جو ہے وہ روایتی طور پر امن، سکون، اصولوں اور اچھائی کی علامت ہے. کیتھرین کا جنت کو مسترد کرنا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایتی سکون، مہذب معاشرے اور یہاں تک کہ مذہبی اور اخلاقی حدود کو بھی مسترد کرتی ہے. یہ بہت ماورائی تشریح ہو گئی ہے. لیکن مواد یہی کہتا ہے. وہ مانتی ہے کہ اس کی اور ہیتھکلف کی روحیں ان تمام دائروں سے باہر ہیں. اس کا وہ جو مشہور زمانہ جملہ ہے، میں ہیتھکلف ہوں، آئی ایم ہیتھکلف، یہ محض کوئی رومانوی ڈائلاگ تھوڑی ہے. یہ ایک وجودی اعلان ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ میں ہیتھکلف سے محبت کرتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ وہ اور ہیتھکلف ایک ہی عنصر سے بنے ہیں. یہ ایک ایسی غیر فطری جڑت ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے میں کبھی پنپ ہی نہیں سکتی تھی. ان کی تباہی ان کی اپنی فطرت کے اندر موجود تھی. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس خواب اور اس کی باتوں کو کتنی ماورائی شکل دے رہی ہیں، اور یہ دلچسپ بھی ہے. لیکن آئیے ذرا زمین پر واپس آتے ہیں اور کیتھرین کے اس فیصلے پر منطقی انداز سے بات کرتے ہیں جس نے حقیقتاً اس کہانی کو المیہ کی طرف دھکیلا. یعنی کیتھرین کا ایڈگر لنٹن سے شادی کرنے کا فیصلہ، جو اس نے خود کیا. ہاں، لیکن کیوں کیا؟ آپ اسے روح کی بغاوت کہہ رہی ہیں، جبکہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خالصتاً معاشی فیصلہ تھا. کیتھرین نیلی کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں اعتراف کرتی ہے کہ ہیتھکلف سے شادی کرنا اس کے لیے سماجی طور پر باعث توہین ہوگا، یہ اسے ڈیگریڈ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ سماج کے اصول مان رہی تھی؟ نہیں، وہ ایک مجبوری تھی. یہ معاشرے کی وہ پوشیدہ دیوار ہے جس نے ان کو جدا کیا. وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہیتھکلف سے شادی کرے گی تو وہ دونوں بھکاری بن جائیں گے. اگر یہ واقعی صرف ایک معاشی فیصلہ تھا تو پھر اسے ایڈگر سے شادی کے بعد خوش اور مطمئن ہونا چاہیے تھا نا. اس نے تو وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتی تھی، پیسہ اور رتبہ. خوش کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا مطلب ہے، میں ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کیتھرین کی ایڈگر سے شادی بالکل ویسی ہی ہے جیسے ایک قیدی اپنی اور اپنے ساتھی کی آزادی کے لیے اپنے قید خانے کے محافظ سے سمجھوتا کر لے. محافظ سے سمجھوتا؟ یہ تھوڑی عجیب تمثیل ہے. نہیں، ذرا غور کریں. کیتھرین نے نیلی کو صاف بتایا کہ وہ ایڈگر کی دولت اور حیثیت کو استعمال کر کے ہیتھکلف کو ہنڈلی کے ظالمانہ چنگل سے بچانا چاہتی ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سماجی حکمت عملی یا سوشل اسٹریٹجی. وہ اس دور میں ایک عورت تھی جس کے پاس اپنی کوئی معاشی طاقت تو تھی نہیں. کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. کیا ہم 19ویں صدی کے اس ظالمانہ قانونی نظام کو نظر انداز کر کے سارا الزام کیتھرین کے اس نام نہاد جنونی نفسیات پر ڈال سکتے ہیں؟ وہ ایک غیر انسانی نظام کے اندر رہ کر بس ایک عملی راستہ تلاش کر رہی تھی. یہ دلیل سننے میں بہت ہمدردانہ لگتی ہے، میں مانتی ہوں. لیکن مجھے بتائیے، کیا کیتھرین واقعی اتنی معصوم اور حساب کتاب کرنے والی سماجی مصلح تھی؟ میرے خیال میں تو وہ حالات کی ماری ہوئی تھی. لیکن آپ کی یہ تشریح اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہے کہ کیتھرین خود اپنے اس فیصلے کے کھوکھلے پن کو جانتی تھی. وہ نیلی کو بتاتی ہے کہ اس کی روح اور ایڈگر لنٹن کی روح میں برف اور آگ جتنا فرق ہے. وہ پوری طرح باخبر ہے کہ وہ ایک ایسا رشتہ چن رہی ہے جو اس کی اپنی روح کے ساتھ غداری ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے مان لے، اگر وہ واقعی صرف ہیتھکلف کو بچانا چاہتی تھی، تو جب ہیتھکلف کو واپس آتا ہے اور اسے ہنڈلی سے بچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو حالات بدل چکے ہوتے ہیں. تب بھی کیتھرین کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے؟
کیونکہ تب تک معاشرہ اسے ایڈگر کی بیوی کے سانچے میں مکمل طور پر قید کر چکا ہوتا ہے اور وہ نکل نہیں سکتی۔ نہیں، کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نفسیاتی خودکشی کی تھی۔ آپ کا جو قیدی ہے وہ محافظ سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن کیتھرین نے خود اپنی روح کے ایک حصے کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ وہ کوئی سماجی مصلح نہیں تھی، وہ ایک شدید متضاد شخصیت تھی جو بے وقت دنیاوی شان و شوکت اور ایک وحشیانہ محبت دونوں کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی۔ جب اس نے ہیتھ کلف کے بجائے ایڈگر کو چنا تو اس نے معاشرے کے دباؤ میں آ کر ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی انا، اپنی ایگو کی تسکین کے لیے ایسا کیا۔ اس کا انجام معاشرے کا دیا ہوا نہیں تھا، اس کی اپنی روح کی اسی دوغلی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے، لیکن اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ کیتھرین کا فیصلہ خالصتاً نفسیاتی تھا، تو پھر ہیتھ کلف کی واپسی اور اس کے انتقام کو ہم کیا نام دیں گے؟ ظاہر ہے ایک تباہ کن جنون کا۔ نہیں، ذرا سوچئے گا، جب ہیتھ کلف 3 سال بعد واپس لوٹتا ہے تو وہ کیسے لوٹتا ہے؟ کیا وہ کوئی بھوت بن کر آتا ہے؟ کیا وہ کوئی مافوق الفطرت طاقت لے کر آتا ہے؟ نہیں، وہ ایک مالدار آدمی بن کر آتا ہے۔ بالکل، وہ ٹھیک انہی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتا ہے جو کبھی اس کے خلاف استعمال ہوئے تھے۔ وہ ایک مالدار انسان، ایک جینٹل مین کے روپ میں آتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ طبقاتی تھا۔ لیکن وہ جینٹل مین صرف ظاہری طور پر بنا تھا، اندر سے تو وہ وہی وحشی تھا نا۔ ہاں، مگر اس نے معاشرے کے بنائے ہوئے اس قانونی اور معاشی میکانزم کو کتنی مہارت سے استعمال کیا۔ اب وہ دیکھیں، وہ ہنڈلی کے جوئے کا لت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ ویدرنگ ہائٹس پر کوئی مسلح حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ قانونی دستاویزات، قرضوں اور مارگیجز کے ذریعے جائیداد پر قبضہ کرتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور وہ طبقاتی نظام جس نے اسے انسان ماننے سے انکار کر کے استبل میں دھکیلا تھا، آج ہیتھ کلف اسی نظام کی سیڑھیاں چڑھ کر سب سے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ہنڈلی کے بیٹے ہیریٹن کو اسی طرح ان پڑھ اور جاہل رکھتا ہے جیسے ہنڈلی نے اسے رکھا تھا۔ یہ نفسیاتی جنون نہیں ہے محترمہ، تو پھر کیا ہے؟ یہ خالصتاً 100% ایک مظلوم کی جانب سے اس ظالمانہ طبقاتی نظام کو الٹنے اور ظالم کو اسی کی زبان میں جواب دینے کی ایک منظم کوشش ہے۔ وہ معاشی بالادستی قائم کر کے ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ خون کا نہیں، سرمایہ کا تھا۔ اچھا، آپ کا یہ معاشی تجزیہ ہیتھ کلف کے طریقوں کو تو بخوبی بیان کرتا ہے، لیکن یہ اس کے اصل محرکات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیسے؟ میں پوچھتی ہوں، اگر اس کا مقصد واقعی صرف معاشی بالادستی حاصل کرنا اور اس طبقاتی نظام کو شکست دینا تھا، تو ویدرنگ ہائٹس پر قانونی قبضہ کرنے کے بعد اسے سکون کیوں نہیں ملا؟ وہ ہنڈلی کو برباد کر چکا تھا، وہ امیر ہو چکا تھا، اس کا سماجی رتبہ بلند ہو چکا تھا، اسے تو اب اپنی فتح کا جشن منانا چاہیے تھا نا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا بدلہ مکمل کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ بدلہ؟ وہ ایڈگر کی معصوم بہن ازابیلا کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی طبقاتی بغاوت تھی؟ ایک لحاظ سے بالکل نہیں۔ وہ ازابیلا کو بھگا کر لے جاتا ہے صرف اور صرف ایڈگر لنٹن کو اذیت دینے کے لیے۔ وہ ازابیلا سے صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ محض اس کے بھائی کے دکھ کا ایک ذریعہ ہے، ایک پراکسی ان سفرنگ ہے۔ وہ اسے اعلی کار بناتا ہے۔ وہ ازابیلا پر اس لیے ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ قانوناً اس کی بیوی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ہر آنسو ایڈگر کے دل پر خنجر بن کر لگے گا۔ یہ کوئی معاشی مظلوم کا رویہ نہیں ہے جو نظام سے لڑ رہا ہو، یہ ایک انتہائی تاریک، تباہ کن نفسیاتی سادزم یعنی سیڈزم ہے جو صرف دوسروں کی روح کو تار تار کر کے تسکین پاتی ہے۔ اس کا مقصد جائیداد نہیں تھی، اس کا مقصد کیتھرین کو کھونے کے بعد پوری دنیا کو اس جہنم میں دھکیلنا تھا جس میں وہ خود جل رہا تھا۔ دیکھیں، آپ ازابیلا کے ساتھ اس کے رویے کو سیڈزم کہہ رہی ہیں، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ انتہائی ظالمانہ تھا، یہ سچ ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس سیڈزم کو کس نے جنم دیا؟ کوئی انسان پیدائشی طور پر تو اتنا ظالم نہیں ہوتا نا۔ وہ شروع سے ہی عجیب تھا۔ نہیں، ہیتھ کلف کا ایزابیلا کے ساتھ رویہ بھی اسی پدرسری اور سرمایہ دارانہ سوچ کا تسلسل ہے جو اس نے اپنے معاشرے سے سیکھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ عورتیں اور کمزور لوگ صرف استعمال کے لیے ہوتے ہیں،
بہرحال ہم اس بحث کو ذرا کہانی کے انجام اور موت کی طرف لے کر چلتے ہیں، کیونکہ کیتھرین کی موت اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، میرا ماننا ہے کہ وہ اس بحث کا حتمی فیصلہ کرے گا۔ بالکل، کیتھرین کی موت اور اس کے بعد کے واقعات ہی تو اصل حقیقت کھولتے ہیں۔ جب کیتھرین حاملہ ہوتی ہے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، وہ خود کو بھوکا مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ 19ویں صدی کی ایک عورت کا وہ آخری اور واحد ہتھیار تھا جب وہ معاشی، سماجی اور خاندانی طور پر ہر طرف سے محصور ہو چکی ہو۔ جب عورت کے پاس کوئی قانونی یا مالی اختیار نہیں ہوتا تو وہ اپنے جسم پر اختیار استعمال کرتی ہے۔ اور پھر کیتھرین کی موت کے بعد کہانی مسٹر لاک ووڈ کے اس مشہور واقعے کی طرف جاتی ہے جب لاک ووڈ کو کھڑکی پر کیتھرین کا بھوت نظر آتا ہے۔ اس کا وہ خوفناک خواب جس میں ایک بچی کی کلائی شیشے پر رگڑ کھا رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے اور وہ اندر آنے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اور آپ اسے بھی طبقاتی کشمکش ثابت کریں گے؟ میں اسے ایک استعارے کے طور پر ثابت کروں گا، جی ہاں۔ یہ واقعہ شدید نفسیاتی صدمے یا ایکسٹریم ٹراما کا استعارہ ہے۔ استعارہ؟ بالکل، یہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے طویل دکھ، ان کی تنہائی اور اس نظام کے ہاتھوں کچلے جانے کا استعارہ ہے جو انہیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ ہیتھ کلف کا پاگل پن اور اندھیری راتوں میں ہواؤں کو پکارنا دراصل اس کی اس مکمل تنہائی کا عکاس ہے جو معاشرے کی اس طبقاتی تقسیم نے اس پر مسلط کی تھی۔ وہ کسی بھوت کو نہیں پکارا تھا، وہ اپنے اس کھوئے ہوئے انسان کو پکار رہا تھا جسے معاشرے نے اس سے چھین لیا تھا۔ یہ مافوق الفطرت کہانی نہیں، یہ ٹراما کی داستان ہے۔ مجھے حیرت ہے، مجھے واقعی حیرت ہے کہ آپ اس قدر واضح متن کو اتنی آسانی سے محض ایک استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ استعارے تو ادب کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ایملی برونٹے کے لکھے گئے ماورائی حقائق کو جدید دور کی سائیکالوجی کے سانچے میں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مواد اسے کوئی استعارہ نہیں بتاتا، مواد اسے ایک حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن ایک بھوت کا کھڑکی پر آنا یہ استعارہ ہی تو ہو سکتا ہے، کوئی حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی دنیا عام دنیا نہیں تھی نا۔ ذرا کیتھرین کی موت کے وقت ہیتھ کلف کے ان الفاظوں پر غور تو کیجئے۔ وہ روتا نہیں ہے، وہ کوئی دعا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے ستاتی رہو، مجھے پاگل کر دو، بس مجھے اس کھائی میں تنہا مت چھوڑو۔ یہ اس کے شدید دکھ کا اظہار تھا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو مکمل طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ موت اور روحوں کے ملاپ پر یقین رکھتا ہے۔ میں پھر کہوں گا یہ ایک نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ نہیں، یہ ان کی اصل حقیقت تھی۔ کیتھرین موت سے پہلے خود کہتی ہے کہ وہ اس شاندار قید خانے یعنی اپنے جسم اور اس دنیا سے تھک چکی ہے، اور وہ اس جسم کو توڑ کر ہیتھ کلف کے ساتھ ان ہواؤں میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ ان کا رشتہ شروع دن سے ہی زمینی حقائق، معاشرتی اصولوں اور دنیاوی رشتوں سے کھلی بغاوت تھا۔ یہ بغاوت اتنی شدید تھی کہ زمین پر کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ طبقات سے پاک معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ انہیں ایک ہونے کے لیے موت، قبر کی مٹی اور اس ماورائی دنیا کی ضرورت تھی۔ ہیتھ کلف آخر میں کھانا پینا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ مایوسی کی وجہ سے۔ وہ کسی معاشی مایوسی کا شکار نہیں تھا، وہ اس لیے کھانا چھوڑتا ہے کیونکہ وہ کیتھرین کو اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا جنون بالآخر اس مادی دنیا پر فتح پا لیتا ہے۔ یہ طبقاتی نظام کی ہار نہیں تھی، یہ انسانی وجود اور فطرت کے قوانین کی ہار تھی۔ آپ کی یہ تشریح یقیناً بہت سحر انگیز اور گہری ہے، اور میں مانتا ہوں کہ اس میں ایک زبردست کشش ہے۔ لیکن اگر ہم اس ساری بحث کو اس مقام پر لا کر دیکھیں، جہاں ہمیں کہانی کی بنیاد نظر آتی ہے، تو میرا یہ موقف اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ کسی بھی انسان کی نفسیات، چاہے وہ کتنی ہی ماورائی یا جنونی کیوں نہ محسوس ہو، اس کے ارد گرد موجود زمینی حقائق سے ہی تشکیل پاتی ہے۔ آپ پھر حالات کی طرف آ رہے ہیں۔ بالکل۔ ہیتھ کلف اور کیتھرین کی اس نام نہاد ماورائی محبت کو جو شکل ملی، وہ اس ظلم کے سانچے میں ہی ڈھلی تھی جو ہنڈلی اور اس معاشرے نے ان پر مسلط کیا تھا۔ اگر وہ لیورپول کا بھکاری نہ ہوتا اور ویدرنگ ہائٹس پر اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک ہوتا، تو ان کی محبت ایک عام پرسکون اور خوشگوار انجام تک بھی تو پہنچ سکتی تھی نا۔
حالات نے ان کی معصومیت کو کچل کر اسے وحشت میں بدل دیا۔ آپ اسے وحشت کہہ رہی ہیں، میں اسے ان کی اصل جبلت کہوں گی۔ جبلت؟ جی، جبلت۔ میرا موقف یہی ہے کہ ان کی روحوں کی بناوٹ ہی ایسی تھی جسے کوئی بھی معاشرہ، مطلب کوئی بھی پرسکون ماحول برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ انہیں پرسکون ماحول دینے کا تصور کر رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، تھرش کراس گرینج میں کیتھرین کو سب سے پرسکون اور محفوظ ماحول ہی تو ملا تھا نا، نرم بستر، کتابیں اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ ہاں، لیکن وہ آزادی نہیں تھی۔ اور اس پرسکون ماحول نے اسے اندر سے مار دیا، وہ خود کو تباہ کرنے پر تل گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا المیہ ان کے اپنے اندر موجود اس غیر فانی اور تباہ کن آگ کی وجہ سے تھا، جسے دنیاوی سکون بجھا نہیں سکتا تھا، صرف بھڑکا سکتا تھا۔ اچھا، تو گفتگو کے اس موڑ پر مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک خاص مقام پر پہنچے ہیں، جہاں بظاہر متضاد نظر آنے والے یہ دونوں پہلو دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ بن جاتے ہیں۔ ہم شاید اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ بیرونی معاشرتی ظلم اور اندرونی غیر معمولی نفسیاتی شدت نے مل کر ایک ایسا مہلک امتزاج پیدا کیا جس سے بچنا ناممکن تھا۔ یہ ایک درمیانی راستہ لگتا ہے۔ جی، معاشرے کی طبقاتی تفریق اور ہانڈلی کا تشدد وہ بارود تھا جس نے اس کہانی کی بنیاد رکھی۔ بالکل، میں اس حد تک ضرور اتفاق کروں گی کہ معاشرے کا جبر وہ محرک یا چنگاری ثابت ہوا جس نے وہ دھماکہ کیا، لیکن اگر ان کی روحوں میں اتنی بے پناہ اور تباہ کن جڑت کا بارود پہلے سے موجود نہ ہوتا تو یہ کہانی محض ایک عام سی سماجی ناانصافی کی داستان بن کر رہ جاتی۔ یہ ان کی اپنی نفسیات اور جنون تھا جس نے اس واقعے کو وقت کی قید سے آزاد کر کے ایک ابدی اور ماورائی حیثیت دے دی۔ یہ ایک بہترین اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ پر ہے کہ آپ اس کہانی کی تباہی کا اصل ذمہ دار کسے مانتے ہیں۔ جب آپ اس کہانی کے بارے میں سوچیں تو خود سے ضرور پوچھیے گا، کیا انسان مکمل طور پر اپنے حالات کی پیداوار ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اعمال صرف معاشرے کے دیے گئے زخموں کا رد عمل ہوتے ہیں؟ یا پھر کیا کچھ روحیں اس دنیا میں ایسی آگ لے کر آتی ہیں جو اپنے راستے میں آنے والے ہر اصول، ہر رشتہ اور ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ بالکل، اس سوال پر غور کیجیے گا، کیونکہ ادب کا اصل کمال یہی ہے کہ یہ آپ کو آسان جوابات نہیں دیتا، بلکہ آپ کو مشکل سوالات کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اس پر سوچیے گا اور مواد کو ان دونوں زاویوں سے دوبارہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سچائی اکثر اوقات ہماری سوچ سے زیادہ پیچیدہ اور گہری ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہم اسی سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ کیا ہوتا ہے جب ہم وتھرنگ ہائٹس کی مختلف فلمی ترامیم کا جائزہ لیں اور اسے صرف ایک رومانس کے بجائے صدمات کی داستان سمجھیں؟ اس تحقیقی گفتگو میں مواد کی شدت تو موجود ہے، مگر ساخت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر وتھرنگ ہائٹس کی دونوں نسلوں کی کہانیوں کو آپس میں منسلک کرنے کے لیے ایک مضبوط مرکزی خیال یعنی تھیمیٹک برج کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، جب ہم اس ایسے کو پڑھتے ہیں تو یہ ڈسکنیکٹ فوراً سامنے آتا ہے۔ خامی اصل میں یہ ہے کہ مواد میں پہلی نسل کی جو انتہائی جذباتی اور دردناک کہانی ہے وہ اچانک دوسری نسل کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ہاں، بالکل اچانک سے۔ صحیح کہا۔ اور اس دوسری نسل میں ہیریٹن، ینگ کیتھی اور لنٹن شامل ہیں۔ لکھنے والے نے نوٹس میں خود ذکر کیا ہے کہ 1939 کا ورژن تو ویسے ہی آدھی کہانی پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ 1998 کی فلم دوسرے حصے کو دکھاتی ضرور ہے، مگر یہاں ایسے میں اس اچانک تبدیلی کا صرف حوالہ دیا گیا ہے، اسے پراپر ایکسپلین نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہانی کا دوسرا حصہ ایک الگ بے ربط ٹکڑا لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، پڑھنے والے کو لگتا ہے جیسے وہ اچھا بھلا گوتھک رومانس پڑھ رہا تھا اور اچانک سے یہ پراپرٹی ڈسپیوٹس کہاں سے آ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرانی ایڈاپٹیشنز نے اس دوسرے حصے کو بالکل چھوڑ ہی دیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس جذباتی شدت کو آگے کیسے بڑھائیں۔
تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے نفسیاتی اور کرداری برجز بنائے جائیں۔ نفسیاتی برجز یعنی سیمیٹک کنیکشنز؟ ہاں، تاکہ دوسری نسل کی کہانی محض ایک نیا پلاٹ نہ لگے بلکہ پہلی نسل کے صدمات اور ان کے اعمال کا ہی سلسلہ معلوم ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی ٹھوس مثالیں سیدھا ٹیکسٹ اور ان فلموں میں موجود ہیں۔ مناظر اور مکالمات کے ذریعے واضح مماثلت یعنی پیرللز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً اس ایسے میں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ جس طرح ہنڈلی نے ہیتھ کلف کو بچپن میں غلام بنا کے رکھا تھا نا، ہاں، اسے ان پڑھ رکھا تھا، ٹھیک ویسے ہی ہیتھ کلف اب ہیریٹن کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، اور اس تجزیے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہ منظر ہونا چاہیے جب جوان کیتھی ہیریٹن کو پڑھنا سکھاتی ہے۔ اچھا، وہ پڑھائی والا سین۔ بالکل، جب ان میں قربت پیدا ہوتی ہے تو اسے ہیتھ کلف اور پہلی کیتھی کی ناکام محبت کے ایک سکون بخش بدل کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے۔ جس چیز کو پہلی نسل نے تباہ کیا، دوسری نسل اسے تعلیم سے ٹھیک کر رہی ہے۔ رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ جی بتائیں۔ جہاں تک میں نوٹ سے سمجھی ہوں، یہاں دلیل یہ ہے کہ دوسری نسل پہلی کی پرچھائی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا پہلی نسل کی داستان اتنی حاوی نہیں ہو جاتی کہ نئے کردار صرف کٹ پتلیاں لگنے لگتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آگ جو پورے جنگل کو جلا دیتی ہے اور دوسری نسل صرف اس راکھ سے اگنے والے نئے پودے ہوں، تو کیا ہم انہیں بس ہسٹری ریپیٹ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے۔ اگر اسے ساری طور پر لکھا گیا تو واقعی کردار صرف کٹ پتلیاں لگیں گے، لیکن دیکھیں، ہسٹری ریپیٹ ہونا تب کلیشے لگتا ہے جب اینڈ ریزلٹ بھی سیم ہو۔ صحیح۔ یہاں اصل پوائنٹ ہسٹری کو دہرانا نہیں بلکہ اس سائیکل کو توڑنا ہے۔ ہیتھ کلف پوری کوشش کرتا ہے کہ ہیریٹن اس کا نیا ورژن بنے، لیکن ینگ کیتھی اور ہیریٹن کچھ نیا پیدا کرتے ہیں، وہ اس بوجھ کو اتارنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تجزیہ اس سائیکل کے ٹوٹنے پر فوکس کرے تو کردار اوریجنل لگیں گے۔ یہ بات واقعی واضح ہے۔ لکھنے والے کو اس تبدیلی کو ٹھیک سے ہینڈل کرنا ہوگا، اور جب ہم تبدیلی کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس مواد میں دوسرا سب سے اہم مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ہیتھ کلف کا ایک مظلوم شخص سے اچانک ایک امیر اور طاقتور آدمی بن کر لوٹ آنا اس کے جذباتی ارتقاء کی مکمل وضاحت نہیں کرتا۔ بہت زبردست آبزرویشن ہے۔ اس ایسے میں یہ ایک واضح خامی ہے کہ دولت کا اچانک مل جانا بس ایک سستے پلاٹ ڈیوائس کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ لکھنے والے نے نوٹس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 1939 کے ورژن میں اس کا امریکہ جانا اور پھر سوٹس پہن کر واپس آنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، بالکل غیر فطری لگتا ہے۔ یا پھر 1958 کی فلم میں کسی شاہی خاندان کا حوالہ دے دینا، لیکن ایسے نے اس خامی پر ٹھیک سے تنقید نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہیتھ کلف نے بس کوئی لاٹری جیت لی ہو۔ اس سے اس کے انتقام کی شدت میں گہرائی نہیں آتی۔ تو میری تجویز اس حوالے سے یہ ہوگی کہ اس کی دولت مند ہونے کو صرف ایک اچانک واقعہ بنانے کے بجائے اس نئی دولت کو اس کے اندرونی کھوکھلے پن اور معاشرتی طبقے کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس کی دولت ایک لاٹری نہیں بلکہ ایک ہاسٹائل کارپوریٹ ٹیک اوور کی طرح محسوس ہونی چاہیے۔ واہ، بہت ہی گراؤنڈڈ انالوجی ہے، اور اس کی ٹھوس مثالیں بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ نوٹس میں موجود اس حصے کو اور نمایاں کرنا چاہیے جہاں ہیتھ کلف ہنڈلی کی جوئے کی لت یعنی گیمبلنگ پرابلم کا فائدہ اٹھا کر وتھرنگ ہائٹس کی زمین ہتھیا لیتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے 1998 کی اڈیپٹیشن میں دکھایا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب وہ گھر پر قبضہ کرتا ہے تو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس نے یہ پیسہ آرام سے رہنے کے لیے نہیں بنایا، وہ پرانے امیر طبقے کے طریقے یوز کر کے انہی کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ بس دو طبقوں کی جنگ کا اظہار ہونا چاہیے جہاں پیسہ ایک تلوار ہے۔ یہ اینگل ایسے کو واقعی ایک شارپ ایج دے گا، لیکن ایک منٹ، کیا اس سب میں یہ خطرہ نہیں کہ اگر ہم صرف اس کے ظلم پر توجہ دیں تو ہم اس کی اس بنیادی مظلومیت کو بالکل نظر انداز کر دیں گے جو اصل میں اس درد کی بنیاد تھی؟ اچھا پوائنٹ ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک وقت تھا جب وہ سٹیبل میں سوتا تھا جسے کتوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اگر تجزیہ صرف اس کی کلاس وارفیئر پر فوکس کرے تو کیا ریڈر اس کے اصل صدمے کو بھول نہیں جائے گا؟ خطرہ ضرور ہے، مگر تجزیہ اسے کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ اگر یہ واضح کیا جائے کہ دولت اور طاقت اصل میں اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی ولنریبلٹی کا ایک ماسک ہے۔ مطلب باہر سے امیر پر اندر سے کھوکھلا؟ ایگزیکٹ ورڈز۔ باہر سے وہ لینڈ لارڈ ہے لیکن اندر سے اب بھی وہی ٹھترا ہوا بچہ ہے جسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔
اگر ایسے اس تضاد کو سامنے لائے تو اس کی مظلومیت مزید ہائی لائٹ ہوگی۔ دولت نے اسے ٹھیک نہیں کیا بلکہ اس کی بیماری کو مزید شدید کر دیا ہے۔ بالکل، یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ بدلہ لینا کتنا بے مقصد ہوتا ہے۔ صحیح، اور اس کے اس بدلے کا جنون صرف اس تک محدود نہیں رہتا جس کا سیدھا اثر باقی کرداروں پر پڑتا ہے، خاص طور پر ایزابیلا پر۔ اور یہاں ہم تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ایزابیلا لنٹن کے کردار کو مکمل طور پر صرف ایک بے بس شکار کے روپ میں پیش کرنا اس کے کردار اور معاشرتی تنقید کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ اس ڈرافٹ کی ایک اور بہت واضح خامی ہے۔ ابھی مواد زیادہ تر اس بات پر مرکوز ہے کہ ایزابیلا کس طرح ہیتھ کلف کی جھوٹی محبت کا شکار ہوئی، ایک معصوم لڑکی جو بس پھنس گئی، ایک پیسو وکٹم بس۔ ہاں، لیکن اس تجزیے میں اس کی بغاوت، اس کی زندہ رہنے کی جدوجہد اور ویدرنگ ہائٹ سے بھاگنے کا جو عمل تھا اسے بالکل دبا دیا گیا ہے۔ تو اس مسئلے کی تجویز یہ ہے کہ ایزابیلا کی ابتدائی رومانی غلط فہمی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی زندہ رہنے کی کوشش، یعنی اس کی سروائیول انسٹنکٹ، ان دونوں کے درمیان شدید تضاد کو نمایاں کیا جائے تاکہ اس کا سفر بامقصد لگے۔ صحیح، بالکل، اس ایسے کو ایزابیلا کی تبدیلی پر فوکس کرنا ہوگا۔ اور ٹھوس مثالوں کی طرف جائیں تو نوٹس میں جو RMC ورژن کا حوالہ ہے نا، وہاں ایک بہت سٹرونگ منظر ہے جسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، وہاں ایزابیلا ہمت جمع کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہندلی اور ہیتھ کلف کا تصادم ہوتا ہے تو وہ ایڈگر کو حقیقت بتاتی ہے اور لنڈن بھاگ جاتی ہے تاکہ اپنے بچے کو بچا سکے۔ یہ دکھانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح گرینج کی ایک نزاکت پسند لڑکی ہائٹس کے ظلم سے بچ نکلنے کی ہمت پیدا کرتی ہے۔ تو اس تجزیے میں اسے محض ایک کمزور عورت کے بجائے ایک باہمت سروائیور کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ایک ایسی لڑکی جو سمجھ جاتی ہے کہ وہ کسی ہارر مووی میں پھنس گئی ہے، اور وہ وہاں رکنے کے بجائے جان بچا کر بھاگتی ہے۔ جس ماحول نے باقی سب کی نسلیں تباہ کر دیں، ایزابیلا وہاں سے فزیکلی نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ایسپیکٹ ایسے میں لازمی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک سوال اور اٹھتا ہے۔ مواد میں یہ بات تو چلی ایڈ ہو جائے گی، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ایزابیلا کی خود مختاری کو اتنا نمایاں کریں گے تو کیا اس سے مرکزی کرداروں یعنی کیتھی اور ہیتھ کلف کی تباکن محبت سے پڑھنے والوں کا دھیان نہیں ہٹ جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ایزابیلا کو ایک عقل مند اور سروائیور عورت دکھاتے ہیں تو اس کی یہ نارمل سٹیٹ کیتھی اور ہیتھ کلف کی ٹاکسیسٹی کو اور بھی زیادہ شدید ثابت کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ان کے جنون کا کنٹراسٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، ایزابیلا کا بھاگنا اس بات کا بیرومیٹر ہے کہ ہیتھ کلف اور کیتھی کا ماحول کتنا ناقابل برداشت تھا۔ اس کا وہاں سے نکل جانا ایسے پڑھنے والے کو بتاتا ہے کہ عام انسان اس قسم کے رومانس میں رکتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایزابیلا کی سروائیور سٹوری دراصل مرکزی کرداروں کی سیلف ڈسٹرکٹیو نفسیات کو روشن کرتی ہے۔ وہ فوکس ہٹاتی نہیں ہے بلکہ اصل شدت دکھاتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک نشانے پر بات کیا آپ نے۔ تو چلیے میں اس پورے تنقیدی جائزے کا جلدی سے خلاصہ کر دیتی ہوں۔ مواد میں بہتری کے 3 اہم پہلو سامنے آئے ہیں۔ پہلا، دوسری نسل کو پہلی نسل سے جوڑنے کے لیے نفسیاتی اور کرداری برجز کا استعمال کیا جائے، جیسے ہیرٹن کی تعلیم۔ بالکل۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہیتھ کلف کی دولت اور تبدیلی کو محض ایک لاٹری کے بجائے امیر طبقے کے خلاف ایک ذاتی ہتھیار کے طور پر پیش کیا جائے، اور تیسرا، ایزابیلا کے کردار کو محض ایک بیچاری عورت کے بجائے ایک ہمت والی سروائیور کے طور پر نمایاں کیا جائے۔ ان تینوں پہلوؤں کو ان کی ٹھوس مثالوں کے ساتھ انکلوڈ کرنے سے یہ مواد بہت پاورفل ہو جائے گا۔ ہمارے سننے والوں کو دعوت ہے کہ وہ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے مواد کو بہتر بنا کر مزید جائزے کے لیے ہمیں دوبارہ ضرور بھیجیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔